قاتل کنواں اور چھلا اس سلسلے کی یہ دوسری قسط ہے۔ میرے ذہن میں جس شک نے سار ابھارا تھا میں نے اس پر کام شروع کر دیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میرا شک ٹھیک نکل تھا۔ میرے شک کی بنیاد مقتولہ کی ساڑی کا کپڑا تھا۔ ایسے ہی کپڑے کا لباس مدن لال کی بچی نے پہن رکھا تھا۔ میں ایک بڑی ہی مہم امید کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایسا کپڑا بازار میں بہت بکتا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے خریدا ہوگا۔ اگر صرف کپڑے کی بات ہوتی تو شاید میں اتنی توجہ نہ دیتا۔ میرے ذہن میں شانتا کا خالہ کے گھر جا کر طاعون سے مرنا، اس کے گھر والوں کا آخری رسومات میں شریک نہ ہونا، پولیس کو دیکھ کر گھبرانا اور سب سے بڑھ کر آنند لال کا بچی کو دبوچ کر بیٹھک سے باہر لے جانا، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ ہماری نظر کپڑوں پر پڑے۔ یہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ ذرا سی بھی عقل رکھنے والا تفتیشی افسر انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں سے ہم تھانے واپس آ گئے۔ تھانے سے کچھ ہی فاصلے پر مجھے رہائش کے لیے ایک چھوٹا سا مکان ملا ہوا تھا۔ یہ سرکاری تھا۔ شام کو جب میں گھر لیٹا آرام کر رہا تھا تو تھانے سے کانسٹیبل آ گیا۔ میں نے اپنے سارے سٹاف سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی یا کوئی ضروری مسئلہ ہو تو وہ آدھی رات کو بھی مجھے جگا لیا کریں۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ ایک سکھ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے لیے ایک ضروری اطلاع ہے۔ میرے ذہن میں فوراً نشان سنگھ کا چہرہ گھوم گیا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس سکھ کا نام کیا ہے تو کانسٹیبل نے میرے ذہن میں ابھرنے والے خیال کی تصدیق کر دی۔ مجھ سے ملنے کے لیے آنے والا نشان سنگھ سکھ وہی تھا۔ میں اسی وقت کانسٹیبل کے ساتھ تھانے کی طرف چل پڑا۔ تھانے پہنچے تو نشان سنگھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے جوش ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی اہم خبر لایا ہے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ کمرے میں بٹھا لیا۔ اس نے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ مجھے سنا دیں۔ وہ بڑی اہم اطلاع لے کر آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ روشن ہو گیا۔ اس سے پہلے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ نشان سنگھ نے جو بات سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ نشان سنگھ کی بیوی بڑی تیز ترار اور زندہ دل عورت تھی۔ نشان سنگھ نے اسے بات کی تو اس نے کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ اسی وقت شانتا کی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ شانتا اور اس لڑکی میں بڑی گہری دوستی تھی۔ نشان سنگھ کی بیوی کا شانتا کی سہیلی کے گھر آنا جانا تھا۔ نشان سنگھ کی بیوی نے باتوں باتوں میں شانتا کی باتیں شروع کر دیں۔ شانتا کی یہ سہیلی مسلمان تھی اور اس کا نام سعیدہ تھا۔ شانتا کا ذکر سن کر سعدیہ جذباتی ہو گئی اور خود ہی اس کی باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں نشان سنگھ کی بیوی نے بڑی استادی سے گفتگو کا رخ اس کی اور شانتا کی آخری ملاقات کی طرف موڑ دیا جس دن وہ اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی۔ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ ایک ہفتے کے بعد وہ واپس آ جاؤں گی، سعیدہ نے نشان سنگھ کی بیوی کو بتاتے ہوئے کہا، لیکن اسے واپس آنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ جس دن وہ گئی تھی سنا ہے بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ نشان سنگھ کی بیوی نے کہا، اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ سعیدہ نے اسے بتایا کہ شانتا نے اس روز نیلے رنگ کی خانوں والی نئی سفید ساڑی پہنی تھی۔ یہ ساڑی اس پر بہت جچ رہی تھی۔ اب تو شانتا مر گئی ہے، سعدیہ نے نشان سنگھ کی بیوی سے کہا، اس لیے یہ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شانتا نے اپنا یہ راز صرف مجھے بتایا تھا۔ وہ ایک مسلمان لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے کا نام اکبر ہے اور وہ ساتھ والے گاؤں کے ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ مر نہ جاتی تو اس نے گھر سے بھاگ جانا تھا اور مسلمان ہو کر اکبر سے شادی کر لینی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں تھیں لیکن میں یہاں بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ان معلومات کی روشنی میں مجھے صاف نظر آنے لگا تھا کہ کنویں میں سے بوری بند بے سر کی لاش شانتا کی ہے اور اس کے بھائیوں نے قتل کیا ہے، یا اس قتل میں ان کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا تھا کہ شانتا نے اسے روز ویسی ہی ساڑی پہنی ہوئی تھی جیسی مقتولہ کی لاش سے ملی تھی۔ ویسے بھی اس قسم کی باتوں سے کسی کے خلاف عدالت میں جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے شانتا کی سہیلی سے ملنا ضروری سمجھا، اسے بہت سے کام کی باتیں معلوم ہو سکتی تھیں۔ میں نے نشان سنگھ کو شاباش دی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ نشان سنگھ خوش ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں شانتا کی سہیلی سعیدہ سے ملنا چاہتا ہوں اور وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے۔ نشان سنگھ نے کہا کہ اس کی بیوی کا سعیدہ کے ہاں آنا جانا ہے اور وہ کل صبح کسی بہانے سے اسے اپنے گھر بلا لے گی۔ میں چاہتا تو سعیدہ کو تھانے بلا کر بھی اپنا کام نکال سکتا تھا، لیکن یہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ایک شریف مسلمان لڑکی کو تھانے بلاؤں۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ کل صبح 11 بجے میں بغیر وردی کے اس کے گھر آؤں گا۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ سعیدہ کو بلا کر رکھے۔ میں نے نشان سنگھ کو بھیج دیا اور خود گھر آ کر سو گیا۔ اگلے دن میں نے جوگندر پال کو ساتھ لیا اور ہم نشان سنگھ کے گھر چلے گئے۔ ہم دونوں سادہ کپڑوں میں تھے۔ اگر وردی میں جاتے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے اور خام خواہ لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ میں وہاں تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ نشان سنگھ نے ہمیں اپنی بیٹھک میں بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی سعیدہ کو لے آئی ہے اور اسے سمجھا دیا ہے کہ تھانے دار صاحب اس سے شانتا کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ نشان سنگھ نے یہ بھی بتایا
کہ پہلے تو سعیدہ مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ تھانے دار اسے تھانے میں بلا سکتا ہے تو وہ مان گئی۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ وہ سعیدہ کو اندر بھیج دے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان لڑکی اندر آئی، اس کے پیچھے نشان سنگھ کی بیوی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ سعیدہ کی عمر 18-19 سال کی لگ بھگ ہوگی۔ وہ درمیانی سی شکل و صورت والی قبول صورت لڑکی تھی۔ میں نے اس کی گھبراہٹ اور جھجک دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ ذرا ہی دیر میں اس کا خوف دور ہو گیا اور وہ کھل کر باتیں کرنے لگی۔ میں مقتولہ کی ساڑی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ یہ ساڑی غور سے دیکھو، میں نے اسے کہا، اور بتاؤ کہ جس دن شانتا اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی کیا اس نے یہی ساڑی پہنی ہوئی تھی؟ سعیدہ نے ساڑی کو میرے ہاتھ سے لے کر بڑے غور سے دیکھا۔ کچھ دیر دیکھتی رہی۔ میرا خیال ہے شانتا نے بالکل ایسی ہی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ سعیدہ نے میری طرف دیکھ کر کہا، خوب غور کر کے دیکھو۔ میں نے سعیدہ سے کہا، خیال کی بجائے پورے یقین سے بات کرو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی جیب سے وہ چھلا نکالا جو مقتولہ کی لاش کے بائیں ہاتھ کی انگلی سے اتارا تھا۔ میں نے وہ چھلا اس کے سامنے رکھا اور کہا، اسے پہچانتی ہو؟ چھلے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چھلا اٹھا لیا اور الٹ پلٹ کر غور سے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے اسے کہا، اس چھلے کو پہچانتی ہو؟ یہ تو شانتا کی انگلی میں تھا۔ سعیدہ نے کہا اور پوچھا، آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ شانتا کی انگلی میں تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے مستحکم لہجے میں کہا۔ یہ چھلا اسے… وہ آگے کچھ کہتی رک گئی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے صاف بات کروں گا کہ جو کچھ وہ مجھ سے چھپا رہی ہے کھل کر بتا دے۔ دیکھو سعیدہ، میں نے اسے کہا، مجھے شک ہے کہ تمہاری سہیلی کو قتل کیا گیا ہے۔ میں اس کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی تو میں قاتل کو نہیں پکڑ سکوں گا۔ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ اور قاتل کو پکڑنے میں میری مدد کرو۔ وہ میری بات سن کر بڑی حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے انداز میں بے یقینی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ تو پلیگ سے مر گئی تھی جی، اس نے کہا۔ اس کی خالہ کا خط آیا تھا۔ میں نے اسے کنویں سے ملنے والی لاش کے متعلق بتایا، پھر اسے ملنے والی ساڑی اور چھلے کے متعلق بتایا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ چھلا شانتا کا ہی ہے، سعیدہ نے کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ ساڑی بھی شانتا کی ہی ہے۔ یہ چھلا اسے اکبر نے دیا تھا۔ یہ اکبر کون ہے؟ ساتھ والے گاؤں کا لڑکا ہے، سعیدہ نے کہا۔ شانتا اور اس کی میں محبت تھی۔ وہ چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن مذہب کی دیوار ان کے راستے میں حائل تھی۔ جس دن اکبر نے شانتا کو چھلا دیا تھا اسی دن اس نے مجھے دکھایا تھا اور مجھ سے کچھ نہیں وہ چھپاتی تھی۔ سعیدہ نے مجھے بڑی لمبی بات سنا دی۔ اس دوران کئی بار اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ اس نے جو بات سنائی وہ میں مختصر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات تھی۔ گاؤں میں ایک مسلمان لڑکی کی شادی تھی۔ بارات ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی۔ دلہا اکبر کا بڑا بھائی تھا۔ بارات دیکھنے کے لیے گاؤں کی لڑکیاں عورتیں باہر نکل آئی تھیں۔ شانتا بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ اسی موقع پر اکبر نے شانتا کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور وہ پہلی ہی نظر کی محبت کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد اکبر ان کے گاؤں آتا جاتا رہا۔ اس کے بھائی کی سسرال وہاں تھی اور اس کے پاس بار بار آنے کا بڑا اچھا بہانہ موجود تھا۔ وہ ایک عورت کے ذریعے شانتا کو پیغام بھجوا دیتا۔ اس طرح ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور عہد و پیمان ہوتے رہے۔ ان کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لڑکی ہندو تھی اور لڑکا مسلمان۔ یہ تو آگ اور پانی کے ملاپ والی بات تھی۔ اکبر نے اپنے گھر بات کی تو اس کے باپ نے صاف انکار کر دیا۔ شانتا اکبر کی محبت میں مسلمان ہونے پر تیار تھی۔ اکبر نے اپنے باپ سے کہا کہ لڑکی مسلمان ہو جائے گی۔ اس کا باپ پھر بھی نہ مانا۔ اس کے باپ کا کہنا تھا کہ ہندوؤں کو جب پتہ چلے گا کہ ایک ہندو لڑکی نے مسلمان ہو کر ایک مسلمان سے شادی کر لی تو ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ اکبر کے باپ کی سوچ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اکبر دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ کوئی راہ نہ پا کر انہوں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی شانتا مر گئی۔ کیا شانتا کے بھائیوں کو اس کا علم تھا؟ میں نے ساری بات سن کر سعیدہ سے سوال کیا۔ 2 مہینے پہلے انہیں پتہ لگ گیا تھا، سعیدہ نے کہا۔ ان سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس پر ان کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو وہ پیار سے سمجھاتے رہے، سعیدہ نے کہا۔ پھر چھوٹے بھائی آنند لال نے ایک دن اسے بہت مارا تھا۔ اس کے بعد شانتا بتاتی رہتی تھی کہ اکثر اس کے ساتھ مار پیٹ ہونے لگی ہے۔ کیا شانتا نے تمہیں کبھی بتایا تھا؟ میں نے پوچھا کہ اس کے بھائیوں نے اسے قتل کرنے کی دھمکی دی ہو۔ شانتا مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی، سعیدہ نے کہا۔ ایک دن شانتا نے بتایا کہ آج اس کے بھائیوں نے اسے بہت مارا ہے۔ اس نے بتایا کہ آنند لال نے تو اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبا لی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں اس کا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ شانتا کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں تو بڑے بھائی مدن لال نے اس کی گردن
आनंद लाल से छुड़ाई और उसे समझाने लगा कि इसको मार कर तुम खुद भी फांसी चढ़ जाओगे। बड़े भाई ने यह भी कहा कि हर काम का एक तरीका होता है। उस दिन शांता बहुत रोई थी। सईदा के बयान से मेरी तफ्तीश बहुत आसान हो गई थी। साफ नज़र आने लगा था कि दोनों भाइयों ने मिलकर या छोटे भाई अकेले ने शांता को कत्ल किया है। तमाम वाक़याती शहादतें दोनों भाइयों के ख़िलाफ़ जा रही थीं। अब मदन लाल और आनंद लाल से पूछ करना ज़रूरी हो गया था। मैंने सईदा का शुक्रिया अदा किया और उसे समझाया कि उसने जो बातें मुझे बताई हैं वो किसी को भी ना पता चलें। उसके बाद मैं और जोगिंदर पाल वहाँ से आ गए। जोगिंदर पाल ने सईदा का सारा बयान लिख लिया था। सईदा का बयान लेने में बहुत वक्त लग गया था। मेरा इरादा वहाँ से सीधा शांता के घर जाकर उसके भाइयों से पूछ करने का था, लेकिन जोगिंदर पाल ने कहा कि दोनों भाइयों को थाने बुलाकर पूछ की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे जोगिंदर पाल की ये तजवीज़ अच्छी लगी। थाने की अपनी एक दहशत होती है और मुलजिम नर्वस हो जाता है। थाने पहुंचकर मैंने कागजी कार्रवाई की। फिर कुछ देर आराम करने के बाद मैंने एक कांस्टेबल को बडियाला गांव भेजा कि वह शांता के भाई आनंद लाल को बुला लाए। मैंने कांस्टेबल को यह भी कहा कि उसे किसी से बात ना करने दे और सीधा थाने ले आए। कांस्टेबल उसी वक्त चला गया। मैं थाने के दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। मैंने मकतूला की साड़ी को अब नुमाया जगह रखने की बजाय अपनी मेज़ की दराज में रख लिया था। लाश के हाथ से मिलने वाला छल्ला मेरी जेब में महफूज था। 1-1.5 घंटे बाद वो कांस्टेबल आ गया जिसे मैंने आनंद लाल को लाने के लिए भेजा था। वो आनंद लाल को ले आया था। मैंने उसे आनंद लाल को अंदर भेजने को कहा। कांस्टेबल ने आनंद लाल को अंदर भेज दिया और वो अंदर आया तो मैं उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। ये आनंद लाल से मेरी दूसरी मुलाकात थी। आनंद लाल खूबसूरत जवान था। उसका रंग गोरा था और चेहरे के नक्श तीखे थे। ये लोग हिंदू राजपूत थे। ये आम हिंदुओं की तरह बुज़दिल, मोटे और पिलपिले जिस्म के मालिक नहीं होते थे। इज़्ज़त गैरत के मामले में कत्ल तक करने से अब नहीं चूकते थे। मैंने उसके साथ इधर उधर की 2-4 बातें की और फिर बातों को शांता की मौत की तरफ ले आया। बातों बातों में मैंने मकतूला की साड़ी दराज से निकाली और आनंद लाल के आगे फेंक दी। आनंद लाल आगे को झुक कर दोनों हाथ मेज़ पर रखे हुए बैठा था। साड़ी उसके हाथों के पास गिरी तो वो यूँ बिदक कर पीछे हटा जैसे मैंने साड़ी ना फेंकी हो, कोई जहरीला सांप उसकी तरफ फेंक दिया हो। मैंने देखा वो खौफ ज़्यादा नज़रों से साड़ी को घूर रहा था। ये नताशा की साड़ी है ना? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। हाँ जी। नहीं जी, उसने बौखला कर कहा। मुझे क्या मालूम ये किसकी साड़ी है? उस दिन शांता ने यही साड़ी पहनी हुई थी। मैंने उससे पूछा। वो कोई जवाब देने की बजाय होंकों की तरह मेरा मुंह देखे जा रहा था। मैंने देखा इतने अच्छे सेहतमंद जवान का रंग दिख के मरीज़ों की तरह पीला पड़ गया था। मैंने अपना सवाल दोहराया और ज़रा सख्ती से उसे जवाब देने को कहा। साड़ी तो ऐसी ही थी। उसने बड़ी मुश्किल से कहा। वो तो दूसरा शहर खाला के घर चली गई थी। ये साड़ी आपको कहाँ से मिली? मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, बस उसे घूरता रहा। शांता की मौत की इत्तला कैसे मिली थी? मैंने थोड़ी देर बाद पूछा। खाला ने ख़त लिखा था कि शांता मर गई है। आनंद लाल ने कहा। अब वो थोड़ा सा संभल गया था। वो ख़त कहाँ है? मैंने पूछा। ख़त मैंने संभाल कर रखा है। आनंद लाल ने कहा। मेरे संदूक में पड़ा है। मैंने ख़त को कब्ज़े में लेना ज़रूरी समझा और उसी वक्त एक कांस्टेबल को बुला कर कहा कि वो आनंद लाल के घर जाए और उसकी भाभी से कहे कि आनंद लाल ने संदूक में रखा हुआ वो ख़त मंगवाया है जिसमें शांता की मौत की इत्तला है। आनंद लाल ने भी कांस्टेबल को ख़त के मुतल्लिक़ समझा दिया। कांस्टेबल उसी वक्त चला गया। सुना है शांता एक मुसलमान से शादी करना चाहती थी। मैंने पूछा। क्या तुम्हें मालूम है? ये गलत बात है, उसने तड़प कर कहा। हमारी बहन ऐसी नहीं थी। ये बिल्कुल सही है। मैंने मेज़ पर हाथ मार कर कहा। तुम उसे इस बात पर मारते पीटते रहते थे और जब वो किसी भी तरह ना मानी तो तुमने उसे कत्ल कर दिया। मेरी बात सुनकर वो कस्में खा कर और उछल कर इनकार करने लगा। शांता का सर कहाँ है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर और आगे को झुक कर उससे पूछा। उसका रंग बहाल होना शुरू हो गया था, लेकिन मेरी बात सुनकर लाश की तरह सफ़ेद पड़ गया और आंखें बाहर निकल आईं। उसने कुछ बोलने की कोशिश की मगर उससे बोला ना गया। मैं समझ गया कि अब वो टूट गया है और इकबाली बयान देगा। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर उस पर और दबाव डालना शुरू कर दिया। कत्ल तुमने अकेले किया था? मैंने उससे पूछा। या दोनों भाइयों ने मिलकर कत्ल किया था? वो कुछ भी ना बोला, बस फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखता रहा। मैंने उससे कहा कि वो इकबाली बयान दे दे तो मैं उसकी मदद करूँगा और कम से कम सज़ा दिलवाऊँगा। अभी मैं उसे इकबाली बयान के लिए ज़ोर दे रहा था कि वो कांस्टेबल वापस आ गया जो आनंद लाल के घर से ख़त लेने गया था। वो ख़त ले आया था। मैंने ख़त खोल कर पढ़ा। आज इतना अरसा गुजर जाने के बाद मुझे ख़त की तहरीर पूरी तरह याद नहीं रही। कुछ इस किस्म का मजमून था कि हमारे इलाके में प्लेग की वबा फैल गई है। शांता को प्लेग ने पकड़ लिया था और उसका विहानत हो गया है। आप सब लोग आ जाओ। गांव वालों का इसरार पर मैं इसका करिया करम जल्दी करने पर मजबूर हूँ।
مجھے شمع کر دینا۔ آگے خالہ کا نام لکھا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اس کا نام تھا رام پیاری۔ میں نے اس بات کی تصدیق کرنی تھی کہ خط واقعی شانتا کی خالہ نے لکھا ہے۔ میں نے لفافہ دیکھا تو اس پر اس شہر کی مہر لگی ہوئی تھی جہاں خالہ رہتی تھی۔ مہر کے ساتھ تاریخ بھی لکھی تھی۔ میں نے تاریخ دیکھی تو وہ 16 جون لکھی تھی۔ میں نے ایک خیال کے تحت آنند لال سے پوچھا کہ شانتا کس تاریخ کو خالہ کے گھر گئی تھی۔ خط کی وجہ سے آنند لال کچھ حوصلے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ 16 تاریخ کو گئی تھی، اس نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا۔ شانتا وہاں جا کر کتنے دنوں بعد مر گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ 2 دن وہاں بالکل ٹھیک رہی تھی، آنند لال نے کہا، پھر تیسرے دن وہ مر گئی تھی۔ اس کے جواب سے خط کا فراڈ ہونا ثابت ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ شانتا 16 تاریخ کو خالہ کے گھر گئی تھی، جبکہ جس خط میں شانتا کی موت کی اطلاع لکھی گئی تھی وہ بھی 16 تاریخ کو وہاں سے پوسٹ ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ خالہ بھی قتل کی سازش میں شریک ہے۔ اس خط سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ شانتا کو 16 تاریخ کو ہی قتل کر دیا گیا تھا اور اسی دن خط بھی پوسٹ کر دیا گیا تھا۔ یہاں قاتلوں سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے آنند لال کے قریب کھڑا ہو گیا اور لفافے کا مہر والا حصہ اوپر کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگلی رکھ کر اسے مہر دکھائی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا، تاریخ پڑھو۔ اب بتاؤ۔ میں نے کہا، تم کہتے ہو کہ شانتا 16 تاریخ کو یہاں سے گئی تھی اور تیسرے دن مر گئی تھی۔ یہ خط بھی 16 تاریخ کو لکھا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دن وہ یہاں سے گئی اسی دن اس کے مرنے کی اطلاع بھی ڈاک سے بھیج دی گئی ہو؟ وہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ میرے خیال میں شانتا 12 تاریخ کو گئی تھی، مجھے یاد نہیں رہا۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا۔ وہ مجھے چکر دینے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ کرسی سمیت الٹ کر پیچھے جا گرا۔ اس کی ٹانگیں اوپر ہو گئیں۔ وہ ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور اوپر کو کھینچے۔ وہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دھکا دے کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو الٹا لٹکا دوں گا۔ میں نے اس سے کہا، جلدی بتاؤ، شانتا کو تم نے قتل کیا یا مدن لال نے، یا تم دونوں نے بھائیوں نے مل کر یہ کام کیا ہے؟